السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز کے 46ویں ایپیسوڈ میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ گزشتہ 2 ایپیسوڈ سے جو سلسلہ چل رہا ہے وہ جنگ احد سے متعلق ہے، اس سے قبل جنگ بدر اور جنگ احد کے درمیان کے حالات۔ آج اس ایپیسوڈ میں جنگ احد کے بعد کے چند اہم حالات اور اس کے آگے کے سال کیا اہم معاملات پیش آئے اس کے بارے میں تذکرہ کیا جائے گا، تاکہ میں اور آپ اور ہم سب جو باتیں نصیحت کی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتی ہیں ان سے ہماری زندگیوں کو درست کریں اور آخرت کی تیاری کریں۔ بے شک دنیا میں بھی فائدہ اٹھائیں جو حلال طریقے سے اٹھا سکتے ہیں، اور دنیا کی کامیابی حقیقت میں آخرت کی کامیابی سے جڑی ہے۔ ناظرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کی وادی سے جب تدفین کر کے شہدائے احد کو گھر کی طرف پلٹتے ہیں تو کچھ ایسے دل کو رلا دینے والے واقعات آج عورتوں کے لیے خاص پیش کیے گئے اس زمانے کی عورتوں نے، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کی وادی سے شام کے وقت کو پلٹے تو مدینے کی وہ عورتیں جن کے بھائی، جن کے باپ، جن کے شوہر، جن کے بیٹے احد کی وادی میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے، وہ اپنی آنکھوں سے اپنے گھروں کے راستے پر انتظار میں تھے کہ کب ان کا لاڈلا بیٹا گھر آ جائے، کہ کب ان کا شوہر گھر پلٹ کر آ جائے۔ لیکن جب انہی عورتوں میں ایک خاتون حامنہ بنت جہش، جو اصل میں بہن ہے عبداللہ بن جہش کی، جنہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ میرا مقابلہ کسی کافر سے ہو جائے اور میں شہید ہو جاؤں اور وہ میرے ناک اور کان کاٹ دیں، ویسا ہی ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جب حمنہ کے سامنے سے ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے کہا کہ حمنہ صبر کر اور اللہ عز و جل سے رحمت کی امید رکھ۔ تو حمنہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کے لیے میں صبر کروں اللہ سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس بات کے لیے صبر کر کے حمنہ اس جنگ احد میں تیرا بھائی عبداللہ بن جہش شہید کر دیا گیا۔ وہ سنتے ہی کہتی ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم سب اللہ کے ہیں، ہم کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہی دیر کے بعد پھر حمنہ سے کہا اس گھر کے راستے پر جاتے وقت کہ حمنہ مزید صبر کر، اللہ عز و جل کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ حمنہ نے کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید کس بات کے لیے میں صبر کروں؟ کہا تیرا ماموں حمزہ بن عبد المطلب یعنی میرا چاچا بھی اس جنگ میں شہید ہو چکا۔ وہ کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ان کی مغفرت کرے اور ان کو شہادت مبارک ہو۔ کچھ ہی وقت گزرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک مرتبہ حمنہ سے کہا کہ حمنہ اللہ سے مایوس مت ہو، صبر کر اللہ کے لیے۔ حمنہ نے تیسری مرتبہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ آپ نے صبر کے لیے کہہ دیا میں کر چکی اور اللہ پر بھروسہ رکھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے اب تیسرا کس بات کے لیے صبر کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خبر حمنہ کو دی، کہا حمنہ اس جنگ میں تیرا شوہر مصعب بن عمیر بھی شہید ہو چکا ہے۔ جیسے اپنے شوہر کے قتل کی اطلاع سنتی ہے، صبر نہ ہو سکا، آنسو برداشت نہ ہو سکے، سینے میں غم بھر آیا، چیخ مار کر رونے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے رونے کی کیفیت کو دیکھا تو فرمایا ہر عورت کے قریب اس کے شوہر کا ایک خاص مقام ہوتا ہے۔ بھائی کی شہادت پر وہ غم نہیں میسر ہوتا عورت کو، ماموں کی شہادت پر وہ غم میسر نہیں ہوتا عورت کو جتنا کہ غم اپنے شوہر کی موت پر ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے کسی کے لیے 3 دن سے زیادہ کسی کی موت پر غم کرنا جائز نہیں، سوائے اپنے شوہر کے اس عورت کے لیے 4 مہینے 10 دن تک کا غم ہے۔ یعنی غم سے مراد یہ نہیں ہے کہ سینہ پیٹ کر، بال کھول کر، چیخ مار کر، گھر کے باہر نکل کر رویا جائے، آواز سے رویا جائے۔ ایسی عورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو نوحہ کرتی ہیں، جو چیخ و پکار سے روتی ہیں، ایسی عورت قیامت کے دن جب قبر سے اٹھے گی تو کھجاتے ہوئے اپنے جسم کو اٹھے گی، اس لیے کہ پیٹ پیٹ کر رونا، چیخ مار مار کر رونا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اس موقع پر تمام خواتین جن کے شوہر شاید اس وقت آفس میں ہو یا آپ کے گھر میں یا کہیں اور کام سے گئے ہوں،
اور وہ شوہر جو اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں، جن کی بیویاں اپنے گھروں میں یا کسی اور کام میں مشغول ہیں، اللہ عز و جل کے اپنے رشتوں کو محبت سے رکھیے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر عورت کے قریب اس کے شوہر کا خاص مقام بنایا ہے۔ آدمی چاہے جیسا جاہل ہو، آدمی چاہے جیسا بد اخلاق ہو، لیکن ہر عورت کے قریب اس کے شوہر کی ایک عزت ہوتی ہے۔ ان شوہروں سے گزارش ہے، وہ جو عزت اللہ عز و جل نے آپ کے بیوی کے دل میں رکھی ہے، اس کی قدر کرنے والے بنے، ان کی چھوٹی غلطیوں کو معاف کرنے والے بنے، ان کی ضد کو معاف کرنے والے بنے، ان سے درگزر کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، ان کے ساتھ خیر سے پیش آئیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش آیا کرتے تھے۔ اور بیویوں سے بھی گزارش ہے، زندگی کی چھوٹی باتیں یا چھوٹی فرمائشیں جو آپ کے شوہر آپ کی پوری نہ کر سکیں، ان چھوٹی باتوں کے لیے ان سے ناراض نہ ہو، ان چھوٹی باتوں کے لیے اپنے رشتے کو برباد کرنے کی طرف نہ جائیں، ان چھوٹی باتوں کے لیے طلاق اور خلا تک جو سو باتوں کو نہ لے جائیں، ان چھوٹی جھگڑوں کی وجہ سے اپنے شوہر اپنے رشتہ داروں کو کورٹ کچہری کے چکر نہ لگائیں۔ معاف کرتے ہوئے اپنے دل کو کشادہ رکھیے، اپنی نظر کو وسیع رکھیے، اپنی سوچ کو وسیع رکھیے، دین اسلام کی محبت اپنے اندر داخل کیجئے۔ ہر بیوی کے قریب اس کے شوہر کا خاص مقام ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور شوہروں کے بات جاننی چاہیے کہ جب بیوی کسی بات کا مطالبہ کرتی ہیں، آپ میں اس بات کی استطاعت نہیں ہے تو آپ پرواہ نہ کریں، اس لیے کہ اللہ عز و جل اپنے بندے پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اگر آپ کی بیوی آپ سے کچھ ایسی خواہش کرتی ہے جس کی طاقت آپ کے پاس نہیں ہے تو اللہ کے قریب انشاءاللہ پکڑ میں نہیں آئیں گے، لیکن بیوی کو جان لینا چاہیے کہ وہ اپنے شوہر پر ظلم نہیں کر سکتی، اپنے شوہر پر پریشر نہیں ڈال سکتی کہ ایسی خواہش اس کی تکمیل کی جائے، چاہے حرام پیسہ لا کر یا جو بھی پیسہ لا کر، لیکن اس کی خواہشات کی تکمیل کیا جائے۔ ایسا پریشر نہ بیوی بھی شوہر پر ڈالے، اسی لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت ٹیڑھی پھسلی سے بنائی گئی ہے۔ مردوں کو چاہیے کہ ان کی ضد، ان کی خواہشات، ان کی ناراضگی کو بڑی نرمی سے جو سو ڈیل کیا جائے۔ اگر تم سیدھا کرنا چاہو گے وہ ٹوٹ جائے گی، ان کا ٹوٹنا طلاق دینے کے راستے پر جانے والی بات ہے۔ لہذا محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اور شوہروں کو یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ عورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے۔ علامہ شیخ بن باز رحم اللہ کہتے ہیں تو جنت میں بھی سب سے زیادہ عورتیں ہیں، اس لیے کہ ایک مرد کو اگر 2 حوریں مل جائیں گی تو 1:2 کا ریشو جنت میں عورتوں کا بھی رہنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے زیادہ عورتیں جہنم میں دیکھی۔ صحابہ نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہا کفر کی وجہ سے۔ کفر کے ایک معنی عربی زبان میں ناشکری کے بھی آتے ہیں، اور کفر کے معنی اللہ عز و جل کی ذات کے سوا کسی اور کو پکارنا یا اللہ عز و جل کے ساتھ کسی اور کو پکارنا، یہ بھی کفر اور شرک میں آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورتوں کو میں نے جو جہنم میں دیکھا کفر کی وجہ سے۔ تو صحابہ نے پوچھا کیا وہ اللہ سے کفر کرنے والی ہے؟ کہا نہیں، اپنے شوہر سے کفر کرے گی، اپنے شوہر کے اچھے اخلاق کے کفر کرے گی۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تم زندگی بھر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اگر تمہاری کوئی ایک بات اسے ناپسند آئے تو وہ کہہ دیں گی مجھے تم سے زندگی میں کچھ سکون ملا ہی نہیں، کوئی ایک بات کیوں نہ ہو، چاہے وہ چھوٹی سی ایک سینڈل کیوں نہ ہو یا کوئی سوٹ کیوں نہ ہو یا کوئی میک اپ باکس کیوں نہ ہو، اگر کوئی بات ناراض ہو جائے عورت اپنی زبان سے ایسے کلمات، مجھے تم سے زندگی میں کچھ سکون ملا ہی نہیں۔ یہ فطرت جب عورتوں کی بنائی گئی ہے تو مردوں کو بھی چاہیے کہ ان کی اس طریقے کی باتوں کو بڑے صبر کے ساتھ آپ برداشت کریں، بڑے ہی کشادہ دل ہو کے برداشت کریں۔ ان کی کسی بات پر آپ اس طرح ضد میں نہ جائیں کہ معاملہ طلاق اور خلا تک نہ چلے جائے۔ ناظرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہامنہ سے ہر عورت کے قریب اس کے شوہر کا خاص حکم ہوتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا لشکر مدینہ میں اپنے گھروں کی گلیوں میں داخلہ ہوتا ہے۔ ایک اور خاتون کا مقابلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے جو بنو دینار قبیلے کی عورت تھی۔ اسے کسی صحابی نے اطلاع دی کہ اس جنگ میں تیرے بھائی کا انتقال ہو چکا ہے۔ وہ کہتی ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے تو بس یہ بتا دو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ اسے کہا گیا کہ جنگ میں تیرے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا، کہتی انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے یہ بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ اسے پھر اطلاع دی گئی جنگ میں تیرے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا، تیرے والد کا بھی انتقال ہو گیا، تیرے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا۔ تینوں کے انتقال کی خبر سن کے ایک ہی جواب دیتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ وہ کہتی ہے مجھے بتاؤ۔
جب اسے شخص ہاتھ کے اشارے سے بتاتا یہ دیکھ سلامتی کے ساتھ اللہ کی رحمت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پلٹ رہے ہیں، وہ کہتی ہیں یہ الفاظ ہر خاتون کے لیے جس کا شوہر دیندار ہو یا اس کا بھائی دیندار ہو یا اس کا باپ دیندار ہو لیکن اس کے گھر میں کھانے پینے کا سامان نہیں ہوتا، لیکن اس کی ساری خوشیاں اسے نہیں ملتی، لیکن اس کی ساری خواہشات پوری نہیں ہوتی، اس بنو دینار قبیلے کی عورت آپ کے سامنے ایک ایسے پیغام کو رکھتی ہے جس ایک جملے کو لے کر آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر سکتے ہیں۔ اس خاتون نے کہا کہ مجھے جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری زندگی میں ہے، جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ہے، کوئی دنیا کی مصیبت کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ہر عورت کے حوصلوں کو بڑھانے والی بات، ہر عورت کے ایمان کو بڑھانے والی بات کہ آپ آج آپ کے شوہر سے کسی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں وہ پورا نہیں کرتا، لیکن آپ کا شوہر دیندار ہو سکتا ہے۔ آپ کے بھائی سے آپ کسی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں وہ پورا نہیں کرتا، لیکن وہ دیندار ہو سکتا ہے۔ آپ کے بھائی سے آپ کسی چیز کا، آپ کے باپ سے آپ کسی چیز کا مطالبہ کر سکتے ہیں، وہ آپ کی خواہش پوری نہیں کرتا، لیکن آپ کا باپ دیندار ہوگا تو یہی سب سے بڑی نعمت آپ کے لیے۔ ان کے دین کو دیکھ کر آپ مسرت کرنا کہ اللہ نے ہمارے گھر میں ایسے باپ، ایسے بھائی اور ایسے شوہر کو دیا جو تینوں کے تینوں دیندار ہیں، اللہ کے دین کو ترجیح دینے والے ہیں۔ وہ عورتوں کو مجبور نہیں کرتے ہماری کہ کچھ غلط کام کرنا، وہ ہمیں مجبور نہیں کرتے کہ بے پردہ گھر کے باہر نکلے، وہ ہمیں مجبور نہیں کرتے جا کے کسی جگہ پر نوکری کر کے پیسہ کما کر لے کے آؤ، وہ ہمیں مجبور نہیں کرتے کہ ہم بے پردہ چھوٹے کپڑوں میں گھر کے باہر جائیں، وہ ہمیں مجبور نہیں کرتے کہ ان کے دوستوں کے سامنے آ کر ہم ان کو کھانا سرو کریں، وہ ہمیں مجبور نہیں کرتے کہ غیر محرم رشتہ داروں کے سامنے آ کر ہم انہیں کھانا یا چائے سرو کریں۔ جب تک آپ کے گھر کے مردوں میں یہ جذبہ ہے آپ خوشی منائیے۔ دنیا کی کوئی خوشی اگر آپ کو نہیں ملتی، اگر شوہر دیندار ملتا ہے یہ آپ کے لیے بڑی نعمت کی بات ہے۔ شاید آپ جب آپ کے والد کے گھر میں تھے ہوں گے شادی سے پہلے آپ کے منہ دھونے کے لیے فیس واش کا انتظام تھا ہوگا، لیکن جب آپ شوہر کے گھر میں آ گئے آپ کو فیس واش میسر نہیں، کوئی معمولی صابن ملتا ہوگا، لیکن تمہارے شوہر میں اگر دین ہے تم صبر کرتے زندگی گزارنا۔ اس لیے کہ اس خاتون نے کہا بنو دینار کی، جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ہے مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، جب تک دین آپ کے گھروں میں ہے، آپ کے شوہر میں ہے، اللہ عز و جل آپ کے لیے خوشیاں رکھا۔ یہی دعا اللہ عز و جل نے سورہ فرقان میں سکھائی، جہاں بیوی بھی یہ دعا کر سکتی ہیں، مرد بھی یہ دعا کر سکتا ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہمارے شوہروں کو، اے اللہ ہماری بیویوں کو، اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد کیا ہے کہ جب آپ کا چہرہ ان کی طرف پڑے، ان کو دین کو دیکھ کر، ان کے دین پر عمل کو دیکھ کر آپ کے دل کو خوشی مل جائے، یہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ زندگی میں ہر خواہش آپ کی پوری نہیں ہو سکتی، انسان کی خواہش کو تو صرف قبر کی مٹھی ہی مارے گی، تب تک تو انسان کی خواہشات لگی رہے گی، لیکن دین اگر مل جائے کسی گھر میں یہ خوش نصیبی والی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس خاتون کو بتایا گیا کہنے لگی کہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ہے دین کی ایسی خوشی ہمیں ملتی ہے کہ دنیا کو کوئی غم ہمیں جو سو صدمہ نہیں پہنچا سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے اختتام کے بعد عورتوں کے غم بھری باتیں اور ایمان افروز باتیں سنتے ہوئے مدینہ میں اپنے گھر میں تشریف لے کر گئے۔ مشرکین مکہ واپس پلٹے اس ارادے کے ساتھ کہ دوبارہ پھر موقع سے پلٹ کر آئیں گے اور اسلام کو مکمل مٹا دیں گے۔ اس وقت تک چین نہیں لیں گے جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل نہ کر دیا جائے۔ باتیں چلتی رہی حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آ کر اپنے ان حالات کا جو احد کے دن ہوئے جائزہ لینے لگے۔ جیسے ہی مسلمانوں کو احد میں شکست تو نہیں ہوئی لیکن بہت زبردست جھٹکا مسلمانوں کو لگا۔ جیسے ہی مسلمانوں کے تکلیف ہوئی، جتنے چھوٹے بڑے یہود مشرکین جتنے دشمن تھے جو جنگ بدر میں فتح کے بعد مسلمانوں کا اندازہ لگا چکے تھے طاقت کا، وہ دوبارہ ان کے حوصلے بلند ہو گئے اور اب تمام کے تمام دشمن کے سر کھڑے ہو گئے۔ تمام کے تمام دشمنوں نے اپنی تلواروں کو میان سے نکالنا شروع کیا اور یہ پلاننگ کی کہ جب مسلمان احد کی جنگ میں کمزور پڑ چکے ہیں تو کیوں نہ ان کو مزید کمزور کر کے خاتمہ کر دیا جائے۔ ہر طرف سے دشمن اب مدینے کے اوپر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ اسی تیاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلا جو معاملہ پیش آیا وہ مدینے میں یہود کا دوسرا قبیلہ بنو نذیر کا پیش آیا۔
पहला कबीला यहूद का बनु कैनुका, जिसको मदीने से बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने मदीने के गवर्नेंस रूल पीस ट्रीटी को तोड़ दिया था। अब दूसरा नंबर आया बनु नजीर का। जैसे ओहद में मुसलमानों का धक्का लगा, बनु नजीर ये समझे कि अब मुसलमान जो मदीने में आने के बाद इनके सूदी कारोबार बंद हो गए, इनके हराम कारोबार बंद हो गए, ये आपस में अरब के लोगों को जंग लड़ाकर जो सूद पे हथियार देते थे, जो पैसा देते थे, जो जानवर देते थे, वो सब खत्म होगा। जब से मुसलमान आए हैं यहूद की टेररिज्म भी खत्म हो चुका था, यहूद की दहशतगर्दी भी खत्म हो चुकी थी। अब उन्होंने ये प्लान किया कि जब ओहद के मौके पे कमजोर हुए हैं तो क्यों ना इन्हें मजीद कमजोर किया जाए। और वो जो पीस ट्रीटी थी, कोई यहूद किसी मुसलमान को नहीं मारेगा और ना कोई मुसलमान किसी यहूद को मारेगा। आज तक मुसलमानों ने पूरे अमन और सलामती के साथ उस माहिदे, उस पीस ट्रीटी को निभाया, लेकिन यहूद के बनु नजीर के कबीले ने यह प्लान किया कि किसी बात की वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूद के कबीले के घरों की तरफ उनके सरदारों से बात करने जाने वाले थे। यहूद ने प्लान किया कि जब वो आएंगे और जिस दीवार को टेक लगाकर बैठेंगे, उस दीवार की ऊंचाई से एक बहुत बड़ा पत्थर अल्लाह के नबी सल्लम के सर पे डाल के कत्ल कर दिया जाएगा। ये प्लान बनु नजीर के लोगों ने किया। जब ये प्लान हो चुका, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इत्तला दे दी, तो बनु नजीर का जो पीस एग्रीमेंट था, फ्रेंडशिप एग्रीमेंट था, हम आपको नहीं मारेंगे ना आप हमको मारना है, अमन और अमान से मदीने में एक गवर्नेंस रूल के तहत जो रहेंगे, वो पीस ट्रीटी बर्बाद हो चुकी। बनु नजीर ने भी उस पीस ट्रीटी को तोड़ दिया। जैसे अल्लाह ताला ने इत्तला दी इस बात की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु नजीर के कबीले के सारे घरों का मुहासरा कर लिए, सबको अपने अंडर में ले लिया और उन तमाम से कह दिया तुमने भी बनु कैनुका की तरह अमन एग्रीमेंट को तोड़ दिया है, लिहाजा आज के बाद तुम्हें भी मदीने में रहने की इजाजत नहीं, या तो मदीना 10 दिन के अंदर खाली कर दो या नहीं तो हमारी तलवारों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कि मुसलमानों को अब दबदबा बनाना जरूरी था। ओहद में मुसलमानों को धक्का लगने के बाद मुशरिकीन मक्का, छोटे मुशरिकीन और यहूद और दीगर बद्दू लुटेरे जो थे, वो ये समझ रहे थे कि मुसलमानों पर काबू पा लेंगे और इनको मदीने से निकालकर जिस तरह बनु कैनुका और बनु नजीर को दूसरे इलाके में भेजा दिया गया था, उसी तरह मुसलमानों को भी मदीना से निकालने की प्लानिंग लोगों की थी, ताकि मुसलमान दुनिया में आगे ना बढ़ सके, अरब में आगे ना बढ़ सके। बनु नजीर का मुहासरा किया गया, 10 दिन का वक्त उनको दिया गया। 10 दिन की मोहलत में उन्होंने अपने घर के सामान जो ले जा सकते थे ले जा लिए। बाकी जो लोग बनु नजीर के लड़ने आए उनसे मुकाबला करके गर्दनें निकाल दी गई और बाकी तमाम बनु नजीर की गंदगी को मदीना की पाक सरजमीन से निकालकर दूसरे मुल्कों के हवाले कर दिया गया। इस तरह 3 यहूद के बड़े कबीले जो मदीना में थे, बनु कैनुका, बनु नजीर, 2 को निकाल दिया गया। एक आस्तीन का सांप जहर बैठा था जिसको बनु कुरैज़ा कहते हैं। उनके दिल में इस्लाम की नफरत थी लेकिन अभी जाहिर करना शुरू नहीं किए थे, अभी अल्लाह ताला की तरफ से कोई इत्तला नहीं आई थी, तब तक बनु कुरैज़ा को मदीने में रहने की इजाजत थी। हुआ ये, यहूद के बाद दूसरे अरब का एक कबीला जिस कबीले का नाम बनु अल मुस्तलक है, उसके सरदार ने जो हजरत जुवैरिया रज़ियल्लाहु अन्हा के वालिद हैं, प्लान किया कि मुसलमान ओहद के बाद कमजोर पड़ चुके हैं, क्यों ना उन्हें मदीना जाकर खत्म करके मदीने पर कब्जा कर लिया जाए। इस प्लानिंग के साथ बनु अल मुस्तलक का सरदार मदीना की तरफ कूच करने की तैयारी करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ इत्तला मिलती है कि बनु अल मुस्तलक का सरदार प्लानिंग कर रहा है कि मदीना में आकर मदीना को कब्जे में लिया जाए। अभी वो घर से निकला नहीं था, अभी उसकी फौज तैयार नहीं हुई थी, लेकिन वक्त ऐसा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के सिर्फ आखिरी 6 साल बाकी हैं, किसी भी बात को बड़ी ही मामूली नहीं समझा जा सकता था। इस्लाम की दावत को नेशनल लेवल से उठाकर इंटरनेशनल लेवल पर अभी ले जाना बाकी था। सब कुछ काम के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले अपने कमजोर जो हालात ओहद के बाद हो चुके थे उसमें मजबूती लाना सबसे पहले अव्वलीन तरजीह थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लश्कर लेकर गज़वा बनु अल मुस्तलक के लिए उनके कबीले की तरफ निकलते हैं। जैसे उस सरदार को पता चलता है अभी हम तैयारी में नहीं थे, अभी हमारी आर्मी तैयार नहीं हुई, हमारी प्लानिंग की इत्तला इन तक कैसे पहुंच गई। इतनी फास्ट इंटेलिजेंस टीम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमीन पर थी, और अगर जमीन से कोई इत्तला नहीं मिलती, आसमान से वही के जरिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी जाती। बनु अल मुस्तलक के कबीले की तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कूच किया और गज़वा हुआ। जैसे वहां की फौज को पता चला कि ये फौज सिर्फ हमारे तैयारी की खबर सुन के हमारे घरों पे हमला कर चुकी है, सारे के सारे और निकल कर वहां से भाग निकले। कई लोगों को कैद बना लिया गया, जिसमें जुवैरिया रज़ियल्लाहु अन्हा भी कैद होकर आ गई।
जबरदस्त दबदबा अरब के अंदर पड़ा कि जहां पर लोग ये समझ रहे थे कि ओहद के बाद मुसलमान कमजोर पड़ चुके, लेकिन हर दुश्मन का सामना कर रहे थे, हर दुश्मन की हर नजर पर हरकत रखे हुए थे। कुरैश तक पैगाम गया कि बनुल मुस्तलिक का सरदार ने हार मान ली है। जब लोगों को कैद बना लिया गया तो बनुल मुस्तलिक का सरदार अपनी बेटी जुवैरिया रज़ियल्लाहु अन्हा को छुड़ाने के लिए 100 ऊंट फिदिये में लेकर निकलता है अपने इलाके से। रास्ते में 100 ऊंट चरते हुए एक ऊंट उसमें से कहीं गायब हो जाता है, गुम हो जाता है। वो 99 ऊंट लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है, कहता है कि मेरी बेटी जो आपके कब्जे में है, जो कैप्चर आप लोगों ने कर लिया है, ये ऊंट लेकर आप फिदिये में मेरी बेटी को मेरे हवाले कर दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, पहले मुझे ये बताओ, जो 100 ऊंट तुम घर से लेकर निकले थे, उसमें से जो एक ऊंट गुम हो गया है, उसका कहां पता है? जैसे उस सरदार ने सुना, उसने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहता है, वो एक ऊंट गुमने के पता मेरे सिवा किसी को नहीं था कि ऊंट गुम चुका है। मैं जान गया कि आपके रब ने वही के जरिए आपको इस बात की इत्तला दी है। मैं ईमान लेकर आया। तभी उन्होंने हजरत जुवैरिया रज़ियल्लाहु अन्हा को, जो उनकी बेटी थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में दे दिया। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हजरत जुवैरिया से हुआ, बनुल मुस्तलिक के जितने लोग मुसलमानों के कब्जे में आ गए थे, लोगों ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुराल के लोग हैं, सबको छोड़ दो। तकरीबन लोगों को आजाद कर दिया गया। इस तरह मुसलमान दबदबा बनाए, जिंदगी गुजारते, नमाज पढ़ते, इबादत करते, रोजा रखते, हज करते, उम्रा करते, सब कुछ इनकी जिंदगी में अमल था। लेकिन किसी अमल से भी मैदान में जाकर जंग लड़ने ने किसी अमल से इनको नहीं रोका। आज क्या हमारा मामला ऐसा है कि आज मुसलमान दीन का काम तो करता है, लेकिन दीन का काम करने के नाम पर असल दीन को छोड़ दिया जाता है। अन निकाह मिन सुन्नती, जहां खादी कहता है निकाह के लिए, ये निकाह सुन्नत है। बिल्कुल आप निकाह करते हैं तो आप सुन्नत निभाते हैं, लेकिन एक सुन्नत निभाने के लिए न जाने कितनी नमाजों को आज मुसलमान छोड़ देता है। आप दीन का ही काम करते हैं, आप लोगों को सदका देते हैं, आप लोगों को खैरात देते हैं, आप रमजान में रोजा रखते हैं, जो सहर कर कर सोते हैं तो असर की नमाज से पहले उठते हैं, तो आप दीन के खातिर दीन को ही छोड़ रहे हैं। लेकिन जंग के मैदान में जाकर जिहाद करना भी सहाबा को किसी दीन के काम से दूर नहीं किया। यही गज़वे से जब पलट कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे थे, एक बहुत ही दिल को गम देने वाली बात पेश आई। इस सफर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा थी। जब इस गज़वे से पलटे और रास्ते में पड़ाव डाला आराम के लिए, तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास एक हार था, जो हार गुम गया था। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा वहां पर छूट गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर था कि जब भी किसी सफर पर जाते एक आदमी को पीछे छोड़े जाते, जिसका काम यह होता कि जो लोग पीछे छूट चुके हैं उनको लेकर आना, रास्ता बताना, या कुछ सामान छूट चुका तो उनको लेकर आना। काफिला आगे बढ़ चुका, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा वहीं पर नींद लग गई। वो आदमी जिसको पीछे छोड़ा था, वो आदमी जब आता है, देखता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी उम्महातुल मोमिनीन, हमारी माँ, कहता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, आपको आवाज देता है और कहता है कि आप ऊंट पर सवार हो जाएं। हमारी माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ऊंट पर सवार होती हैं, ऊंट की नकील पकड़कर मदीना की तरफ तशरीफ लाते। जैसे मदीना में दाखिला लिया, मुनाफिकीन ने, यहूद ने, इस्लाम दुश्मनों ने, अहले बैत के दुश्मन ने पुकारना शुरू किया कि नाउज़ बिल्लाह, माँ आयशा ने इस आदमी के साथ जो सो जिना कर लिया। सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दी। सफर से पलटने के बाद माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को गालिबन 1 महीने तक बुखार रहा। जब आप बुखार से बेदार हुई, पता चला कि मेरे बारे में लोगों ने ये बातें कह दी है कि मैंने जिना कर लिया। अल्लाहु अकबर। किसके घर पर तोहमत लगाई गई? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर तोहमत, अबू बकर सिद्दीक के घर पर तोहमत। जब इस बात का इल्म आपको हुआ तो तारीख की किताबों में उलमा ने लिखा कि माँ आयशा मुसलसिल 3 दिन तक इस गम में रोते रही और कहती 1 महीना हो गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कुछ कलाम नहीं किया। कैसे उनके घर पे वो तकलीफ लोगों की जबान से निकलती। अरे दुनिया जिस घर के मुशाहिदे कयामत तक करने वाली है, उस घर पर एक धब्बा लगाने की कोशिश की गई, एक तोहमत लगाने की कोशिश की गई।
عائشہ کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرے گھر جانے کی اجازت دیں. آپ نے اجازت دیا, ابو بکر صدیق اپنے والد کے گھر جاتی. دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں, عائشہ سے کہتے ہیں عائشہ اگر تو نے وہ گناہ کیا ہے تو اللہ سے توبہ کر, بے شک اللہ کو تو معاف کرنے والا پائے گی, لیکن اگر تو نے وہ گناہ نہیں کیا تو جان لے اللہ تیری برات, تیرے پاک دامن ہونے کا فیصلہ آسمانوں سے بھیجنے والا ہے. عائشہ کہتی 1 مہینہ گزر چکا, 1 مہینے سے لے کر آج تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے میرے بارے میں یہ افواہیں لوگوں نے اڑا دی, میرے سامنے بیٹھ کر گفتگو تک نہیں کہتے. آج پہلی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ بیٹھ کر میرا نام لی اور گفتگو کی. ناظرین جواب سنیے, خاندان کے لوگ اگر آپ سے کچھ تکلیف دہ بات کہتے ہیں صبر کرنا پڑے گا. مسلمانوں کا دہشت گرد کہا جاتا ہے, صبر کرنا پڑے گا. مسلمانوں کے کہا جاتا ہے کہ عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں, صبر کرنا پڑے گا. جو چیز آپ نہیں کرتے اس پہ صبر کریں, جو چیز آپ کرتے ہیں اللہ وہ لوگوں کو دکھا دے گا. عائشہ پلٹتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 2 جواب دیتی ہیں, بڑے ہی عمدہ جواب. ہر اس شخص کے لیے جو اپنے خاندان کی باتوں سے پریشان ہے, اپنے دوستوں کی باتوں سے پریشان ہے, اپنے معاشرے کی باتوں سے پریشان ہے, میڈیا کی باتوں سے پریشان ہے, یہ بات جان لے کہا عائشہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ ہاں میں نے وہ گناہ کیا ہے تو آپ میری بات کا فوری اقرار کر لیں گے, حالانکہ میرا رب جانتا ہے میں نے ہرگز ویسا نہیں کیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں نے وہ نہیں کیا ہے تب آپ میری بات کا اقرار ہرگز کرنے والے نہیں, حالانکہ میرا رب جانتا ہے کہ میں نے ہرگز وہ کام نہیں کیا ہے. میں تو بس اس معاملے میں وہی کروں گی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا تھا. بس میں اللہ پر توکل کرتی ہوں, اس معاملے میں اللہ میرے لیے فیصلہ دے گا. ادھر بات کہہ کر پلٹتی ہے, ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر میں کانپنا شروع ہوتا ہے, وحی کا نزول ہوتا ہے. جیسے وحی نازل ہوئی, جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت کے نزول سے فارغ ہوئے, مسکراتے ہوئے پلٹے اور عائشہ سے کہا عائشہ خوش ہو جا, اللہ نے آسمان سے تیرے پاک دامن ہونے کا فیصلہ قرآن میں نازل کر دیا. اللہ اکبر. میں عائشہ کہتی میں اپنے آپ کو اتنا تو بڑا نہیں سمجھتی تھی, میں سمجھتی تھی کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں بتایا جائے گا, شاید آپ کے دل میں بات ڈالی جائے گی, لیکن مجھے پتا نہیں تھا میری پاک دامن ہونے کے بارے میں اللہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اس کے آخری کلام میں میری بات لکھ دے گا کہ صدیق کی بیٹی عائشہ پاک دامن ہے. کفار لوگ ہیں ان سب کے لیے پیغام ہے کہ اللہ نے کہہ دیا اہل بیت پہ تہمت لگانے والے لوگ کہ عائشہ رضی اللہ عنہا پاک دامن ہے. صبر عزیزان ملت, جو بھی تکلیف ہو جائے صبر کرتے ہوئے زندگی گزارنا. قرآن مجید سورہ آل عمران کی آیت نمبر 120 کو اپنی زندگی میں باندھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. اللہ عز و جل نے کہا یہ آیت ایسا اصول ہے دنیا کے ہر شخص کو جو لوگوں کی باتوں سے پریشان ہیں, جو لوگوں کے ستانے سے پریشان ہیں. اللہ عز و جل نے کہا کچھ لوگ ایسے ہیں جب تمہیں اللہ خوشی دیتا ہے تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جب اللہ تمہیں تکلیف دیتا ہے تو تمہاری تکلیف کی وجہ سے انہیں خوشی ہوتی ہے. اگر آپ کی خوشی سے لوگ تکلیف کرتے ہیں اور آپ کی تکلیف پر لوگوں کو خوشی ہوتی ہے, ان تصبروا وتتقوا, صبر کرتے ہوئے زندگی گزارنا جیسے عائشہ رضی اللہ عنہا نے صبر کیا, اور تقوی کے ساتھ پرہیزگاری کی زندگی گزارنا کہ چاہے لوگوں کی باتوں میں آ کر نمازوں کو نہیں چھوڑنا, روزوں کو نہیں چھوڑنا, اذکار کو نہیں چھوڑنا, دعاؤں کو نہیں چھوڑنا, توکل نہیں چھوڑنا. بس ان تصبروا وتتقوا لا يضركم, کوئی ضرر تم کو نہیں پہنچا سکتے, کوئی پریشانی تم کو نہیں دے سکتے لوگ, بس یہ تو ان کے کہنے کی باتیں ہیں, اس کا نقصان انہی کو ہونے والا ہے. ناظرین غزوہ بنو المصطلق کا اختتام ہوا, جویریہ رضی اللہ عنہ سے شادی ہوئی, ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا. حالات کا سامنا کیسے کیا جاتا ہے, دشمن پر دوبارہ دبدبہ بنانا ہے,
آنے والی زندگی کے مزید 6 سال بچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے حالات کا سامنا کیا گیا, کیسے دنیا میں انٹرنیشنل لیول پر اسلام کو غالب کیا گیا, یہ سب کچھ انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے بات رکھی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.